کبھی کبھی میں بیٹھ کر سوچتا ہوں عمران خان کی بیٹی ٹریان کا کیا قصور ہے؟ اس کو لوگ کیوں حرام کی اولاد کہتے ہیں؟ اس کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ اس کے اوپر کیوں لوگ باتیں کرتے ہیں؟ جبکہ باتیں تو عمران خان کے اوپر کرنی چاہیے، حرامی تو اس کو بولنا چاہیے، 2 نمبر اولاد تو اس نے پیدا کی ہے، غلطی تو اس کی ہے، بغیر نکاح کے تعلقات تو اس نے رکھے ہیں، اس بیٹی کا تو قصور نہیں ہے۔ اور ہاں، وہ جمائمہ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کی غلطیاں چھپانے کی؟ یہ تو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے، کیا مسلمان عورتوں کے ایسے کام ہوتے ہیں؟ وہ اپنے شوہروں کی 2 نمبر اولادوں کو ایسے چھپا کر رکھتے ہیں، ایسے اپنے شوہروں کے 2 نمبر تعلقات کے اوپر ایسے پردے ڈالتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کا یہی کام ہے؟ اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر کلمہ پڑھنے کے بعد تو یہ کام نہیں تھا اس کا۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ ایسا کام کیوں کر رہی ہے؟ وہ اس کو ابھی تک کیوں سپورٹ کر رہی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آج بھی اس 2 نمبر عورت کو بٹھا رہی ہے، 2 نمبر کی اولاد ہے اس کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بٹھا رہی ہے۔ کیا کوئی مسلمان گھرانہ ایسے اپنے بچوں کے ساتھ ایسی بچی کو بٹھا سکتا ہے؟ کیا ان بچوں کے اوپر اثر نہیں پڑے گا؟ اور کیا کوئی پاکستانی معاشرے میں بیوی ایسی اولاد کو برداشت کر کے اپنے گھر میں رکھ سکتی ہے؟ بھائی تھوڑا نہیں، بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے فضل الرحمان سچ کہتا ہے، اس کو یہود و نصارہ نے تیار کر کے بھیجا ہے، اس کو یہودیوں نے تیار کر کے بھیجا ہے۔ وہ ڈاکٹر اسرار احمد سچ کہتا تھا، ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی، جمائمہ کو کیا ضرورت تھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی؟ اور اس کے سپورٹروں کو بھی شرم نہیں آتی ہے، وہ آج بھی اس کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ خود تسلیم کر چکا ہے کہ ہاں وہ میری 2 نمبر بیٹی ہے، پھر بھی لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ چلو اس کے سپورٹر تو مان لیا کہ وہ جاہل ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے پیر دیکھو، نور الحق قادری جیسے، شرم نہیں آتی اس بغیرت شخص کو؟ مولانا طارق جمیل جیسے، اب وہ کیوں نہیں بولتے سچ؟ وہ تو ٹی ویوں پر بیٹھ کر زور زور سے دعائیں مانگتے تھے کہ ہاں یہ تو ہمارے اللہ پاک نے بہت بڑا حکمران دیا ہے، نیک پاک حکمران دیا ہے، صادق اور امین حکمران دیا ہے۔ اب اس کی بےغیرتیاں کیوں نہیں بیان کرتے؟ اب جب خود یہ تسلیم کر چکا ہے کہ ہاں میں پلے بوائے رہا ہوں، جس کا مطلب ہے کہ میں جیسے 2 نمبر عورت کو کرائے پر 2 نمبر مرد لے کر جاتے ہیں، ایسے یورپ کی عورتیں اس کو کرائے پر استعمال کرتی رہی ہیں، یہ ہے پلے بوائے کا مقصد۔ اب وہ نور الحق پادری کیوں نہیں بولتا ہے؟ اب وہ طارق جمیل کدھر ہے؟ وہ خاموش کیوں ہے؟ بولتا کیوں نہیں ہے؟ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے، وہ شرک پوری بھی اس کی حمایت کرتا رہا۔ اب کیا ان کو وہ ہمارے کوئی ایسے سعد رضوی کا ہلکا سا کوئی مسئلہ آ جائے نا تو کفر کے فتوے لگنے لگ جاتے ہیں؟ ان سیاستدانوں کے اوپر ایسے زبان کے اوپر انگارہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں، شرم نہیں آتی ان کو؟ یہ اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں۔ یہ خاموش رہنا بھی عمران خان کے برابر کے گناہگار ہیں وہ بھی۔ اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو ڈوب کر مر جانا چاہیے ایسے بے غیرتوں کو۔ وہ آج بھی عمران خان کی حمایت میں کھڑے ہیں، بلکہ جب کوئی بات آ گئی ہے تو وہ خاموش، بالکل جیسے کوئی منہ پر چھالے پڑ گئے ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی کیوں نہیں بولتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا مولویوں کا یہی کام ہے، حکمرانوں پر پردے ڈالنا؟ کوئی عام شخص نہیں ہے یہ مدینہ کی ریاست کا یہاں نعرہ لگاتا رہا ہے، یہ ہمیں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھانے نکلا تھا، یہ ہمیں اسلام سکھانے پر تلا ہوا تھا۔ اور اس کے اپنے کردار دیکھو، کیا ایسے شخص کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے شخص سے اسلام سیکھا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے ہی لوگ تھے جو مدینہ کی ریاست معاذ اللہ بنا رہے تھے؟ اس نے مدینہ کی ریاست کی توہین کی ہے، اگر میرے سے پوچھتے ہو تو۔ ایسے شخص نہیں تھے وہ مدینہ کی ریاست بنانے والے۔ ان کے کردار دیکھو، ان کے اعمال دیکھو، پھر ان کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے طریقے دیکھو۔ بھائی جی میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو اللہ پاک مجھ سے پوچھے تو کیا کرتا رہا، میں کہوں جی میں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاتا رہا ہوں اپنی قوم کو۔ ابے تو سمجھائے گا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہمیں؟ تو اپنی بیٹی کو تسلیم نہ کر پایا، اپنی اولاد کو جتنا تم نے اپنی اولاد پر ظلم کیا ہے، اتنا تو لوگ دوسروں کی اولاد پر ظلم نہیں کرتے۔
آج تو ہمیں سمجھانے پر تلا ہوا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب. آج تو ہمیں مدینہ کی ریاست کے نعرے لگا کر دیتا ہے جی میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا. بغیرت انسان تو مدینہ کی ریاست بنائے گا؟ اپنے کردار تو دیکھ, شرم کر, ڈوب کر مر جا. اور ہاں پی ٹی آئی کے سپورٹروں کو تو بالکل ڈوب کر مر جانا چاہیے جو ایسے شخص کی حمایت کرتے ہیں. یہ اسلامی ریاست ہے, یہ مسلمانوں کا ملک ہے. یہاں آج بھی 62-63 کا قانون تو منظور ہے, عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. چلو آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہی ایسے لیڈر کو, ایسے بدبخت لیڈر کو آج بھی ہمارے قانون, ہمارے ادارے جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ یہ خود تسلیم کر رہا ہے. چلو ہم کال ریکارڈنگ پہ جاتے ہی نہیں ہیں بھائی, اس کی آڈیو پہ جاتے ہی نہیں ہیں کسی, لیکن اس کا اپنا تسلیم کرنا جو ہے اس کو تو سنسار کرو بھائی, اس کو تو پتھر مار مار کے مار ڈالنا چاہیے. اور یہاں یہ امت مسلمہ کا لیڈر بنا پھرتا ہے, یہ یہاں ہمیں اسلام سکھانے پر تلا ہوا ہے, یہ مدینہ کی ریاست کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملاتا ہے. اور مدینہ کی ریاست کے نام پر اس کے اپنے جلسوں میں ہوتا کیا ہے, وہاں لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا. سب سے زیادہ غصہ مجھے ان علماء پر ہے, ان مولویوں پر ہے, ان پیروں پر ہے جو آج بھی اس کے پیچھے ہاتھ بند کر کھڑے ہوئے ہیں, جن کو آج بھی سچ نظر نہیں آ رہا, جو آج بھی کچھ بولنے کے موڈ میں نہیں ہے, جو آج بھی حقیقت قوم کو بتانے کو تیار نہیں ہے. اگر میرے بس میں ہو تو اس کو چھوڑ کر سب سے پہلے ان کو سنسار کرنا چاہیے. ایسے لوگوں نے آج پاکستان کو اس حال پر پہنچایا ہے. صرف حکمرانوں کی چاپلوسیاں کرنا, ان کے تلوے چاٹنا, ان کے گناہوں پر پردے ڈالنا, ان کے اصل کردار قوم کو نہ بتانا, پھر کہتے ہیں جی قوم کا قصور ہے, قوم جو ہے صحیح نہیں ہے, قوم صحیح نہیں ہے. وہ قوم کیسے صحیح ہوگی؟ اصل تم علماء مولوی ٹھیک نہیں ہو بھائی, جو ایسے بد کرداروں کو مدینہ کی ریاست کا والی سمجھتے ہو معاذ اللہ. جو ایسے بدبخت شخص کو تم جو ایسے بدبخت شخص سے کلمہ سیکھ رہے ہو تم لوگ, ایسا بدبخت شخص تمہیں اسلام سکھا رہا ہے. ڈوب کر مر جانا چاہیے تم مولویوں کو بھی.